السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو ٹاپ سمارٹیز ڈرامہ سیریل آفت۔ وہاج اور شفا کی شادی کے لیے نہ تو ظفر مان رہا ہے اور نہ ہی مختار۔ اب کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ اب یہاں پر ماں چاہتی ہے، مطلب مہر النساء، کہ اس کے بیٹے کی شادی شفا سے ہی ہو، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہاج صرف اور صرف شفا سے محبت کرتا ہے اور کسی سے بھی نہیں۔ اب شیری کو جب کال کرتی ہے تو شیری بھی ایک پلان بناتی ہے اور کچھ تھوڑی سی جیولری اور پیسے شفا کو دیکھے اس کو وہاج کے ساتھ بھگا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھنا۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی رخصتی ایسے کروں، بس تم اس کے ساتھ نکاح کر لو اور کبھی بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ تو وہاج نے ویسا ہی کیا، وہاج نے شفا کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس موڑ پر تو ڈرامہ آ کر بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہو گیا۔ اس بات کی تو کسی کو توقع تھی ہی نہیں کہ وہاج اتنی جلدی شفا سے نکاح کر لے گا۔ مختار کو تو اپنی تربیت پہ بہت ہی زیادہ گمان تھا، بہت زیادہ ناز کرتا تھا، اور بیٹے نے منہ کے بل گرا دیا باپ کو۔ نکاح کر کے سیدھا شفا کو گھر لے آیا، ظاہر ہے اور کہاں لے کے جانا تھا۔ اب یہاں پر مہک کے اور وریشا کا منہ تو دیکھنے والا ہے۔ وہ تو شوق میں ہی چلی جاتی ہیں، انہیں تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ ریئیکٹ کیسے کرنا ہے۔ اور شفا جو کہ وہ ہاتھ سے محبت تو نہیں کرتی مگر ایکٹنگ تو ایسے ہی کرتی ہے نا۔ مگر یہاں پر اچھا خاصا سین کریٹ کیا مہک نے۔ اونچی اونچی رو کر واویلا مچانا شروع کر دیا کہ میری بیٹی پتہ نہیں کیسی قسمت لکھوا کر آئی ہے۔ پہلے ایک لڑکے کے ساتھ تو اس کی منگنی ہوئی، نکاح ہوتے ہوتے رہ گیا، اب جب دوسرے کے ساتھ نکاح ہونے والا تھا تب بھی یہی ہوا۔ کیا قسمت ہے میری بیٹی کے نصیب ہی ایسے ہیں۔ اتنی باتیں کی کہ مختار کو بھی غصہ آ گیا اور کھڑے کھڑے وہاج کو یہاں سے نکال دیا اور کہہ دیا کہ اب تمہارا اس گھر کی کسی چیز پر اور نہ ہی اس گھر پر کوئی حق ہے، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے۔ مہر النساء تو دیکھتی ہی رہی کہ اتنا بڑا فیصلہ مختار نے لے لیا۔ شفا بیچاری ہاتھ جوڑتی رہی اور کہتی رہی بڑے بابا پلیز، ہم اس میں وہاج کی کوئی غلطی نہیں، یہ جو ہوا ہم دونوں کی رضامندی سے ہوا۔ مگر بڑے بابا کسی کی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اسی لیے تو وہاج شفا کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور بی جان مہر النساء کے پاس جاتی ہے اور اچھی خاصی مہر النساء کو بھی باتیں سناتی ہے کہ تم نے اپنے دل میں آج تک مہک اور وریشا کے لیے نفرت نکال ہی نہیں پائی، تم آج تک ان کو اپنے دل سے تسلیم کر ہی نہیں پائی۔ اگر تم نے ایسا کیا ہوتا تو تم وہاج کو یہ سب کرنے پہ کبھی نہ اکساتی۔ میں جانتی ہوں کہ وہاج کو یہ سب کرنے پہ تم نے مجبور کیا۔ مہر النساء تو بی جان کی باتیں سنتی ہی رہی اور کوئی جواب نہیں دیا۔ یہاں پر شفا اور وہاج نے شادی تو کر لی مگر جس حالات میں شادی ہوئی ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی اتنی جلدی انہیں خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ یہی بات وہاج نے کی کہ میں جانتا ہوں کہ مسکرانے کی کوئی وجہ نہیں، مگر یہ وجہ کیا کم ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، تم کم سے کم مسکرا ہی لو۔ شفا تو اس بات سے پریشان ہے کہ اس کا باپ اس کی ماں کا کیا حال کرے گا، جب یہ بات سب تک پھیلے گی تو کیا ہوگا، ظفر کی فیملی کے ساتھ کیا بیتے گی، ظفر کی فیملی یعنی کہ اس کے گھر والے کیا کہیں گے اس کو، اور مختار احمد اس کے سرکل میں جب یہ بات پہنچے گی تو کیا ہوگا۔ اب ان سب بات کے ہی گرد گھوم رہا ہے ڈرامہ، مگر یہاں پر ہم وریشا کو تو بھول ہی گئے۔ تو وریشا میڈم ویسے ہی آؤٹ آف کنٹرول ہوگی اور محمود کو اس کو سنبھالتے ہوئے، محمود نے تو اپنی طرف سے بہت زیادہ اچھی چال چلی مگر اینڈ پہ وہاج نے ہی دھوکہ دے دیا۔ محمود نے بھی تو ایسا ہی کیا تھا، ایسی چال چلی کہ اینڈ پہ عمر انکار کرنے پر تیار ہو گیا۔ تو بس یہاں پر اینڈ پہ ہی وہاج نے دھوکہ دے دیا اور وریشا مائیوں کی دلہن بنی ہوئی رہ گئی۔ وریشا تو 2 بار دلہن بنتے بنتے رہ گئی، تو کیا اس ڈرامے میں وریشا دلہن بن بھی پائے گی یا بس ایسے ہی شادی کے جوڑے پہن پہن کر تیار ہو کر ہمیں دکھاتی رہے گی؟ یہ سب دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، مجھے اور اپنی فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔